حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ اعزائي گرامی، سورہ مومن جس کا دوسرا نام جو ہے سورہ غافر ہے، ان آیتوں کی جو ہے اس سورہ کی آیتوں کی تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آج جو ہے آیت نمبر 16 اور 17 ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آخر پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ مفاہیم قرآن و مطالب قرآن کے عنوان سے یہ درس آپ کے سامنے ہر سال پیش کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 16 ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ جو سلسلہ جو ہے پچھلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ یوم الطلاق، یوم الطلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن لوگ جو ہیں ملاقات کریں گے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ملاقات کا دن جو ہے وہ روز قیامت ہے، اور اس دن جو ہے یعنی طلاق باب تفاعل سے ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ یعنی یوم الطلاق جو عام طور پہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ قیامت دن ہوگا اور ملاقات کا دن ہوگا، تو پروردگار اسی یوم الطلاق کو جو ہے بیان کر رہا ہے، جو آیت نمبر 15 میں یوم الطلاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اسی کو جو ہے آیت نمبر 16 میں جو ہے تشریح کر رہا ہے پروردگار کہ یوم الطلاق یعنی ملاقات کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن سب نکل کر سامنے آ جائیں گے اور خدا پر کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ جائے گی، سب واضح ہے۔ آج کس کا ملک ہے؟ پس خدا کے خدائے واحد اور قہار کا ملک ہے۔ یعنی آپ اس میں غور کریں، اس آیت کریمہ میں تو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ملاقات کا دن جو ہے ایسا دن ہوگا کہ جس دن سب جو ہے ظاہر ہو جائیں گے، بالکل بارزون ظاہر ہو جائیں گے، نکل کر سامنے آ جائیں گے، اور اس وقت جو ہے اللہ کے لیے سب چیزیں روشن، مخفی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور ویسے بھی جو ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن وہ مخصوص دن ہے یوم الطلاق یعنی قیامت کے دن جو ہے مخصوص دن ہے جس دن سب جو ہے اکٹھا ہو جائیں گے اور اللہ کے لیے سب چیزیں بالکل روز روشن کی طرح واضح۔ بہر اگر واضح تو ہے ہی، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن کی تشریح کی جا رہی ہے کہ یعنی قیامت دن جو ہے کیسا دن ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے یعنی یہ اعلان کیا جائے گا، یہ آواز آئے گی لمن الملک، آج کس کا ملک ہے؟ تو یعنی الیوم یعنی آج جو ہے قیامت دن کی بات ہو رہی ہے، آج کس کا ملک ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار ہے؟ تو للہ الواحد القہار، یہ ملک جو ہے اس پروردگار کے لیے ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ تو اب ظاہر سے بات ہے اس کی دوسری آیت آپ غور کیجئے گا، 17 نمبر آیت، کہ جس میں پروردگار جو ہے اسی یوم الطلاق کو جو ہے پھر تشریح کر رہا ہے کہ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب۔ وہ یوم الطلاق کون سا دن ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج یعنی یوم الطلاق جو ہے روز قیامت جو ہے، آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یعنی پہلی صفت یہ تھی کہ سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، سب جو ہے نکل کر سامنے آ جائیں گے، اور پھر جو ہے بیان کر رہا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہر نفس جو ہے، ہر شخص جو ہے جو کچھ کیا ہے اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے اور آج
کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے گا. لا ظلم الیوم، یعنی آج کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن کسی پر ظلم ذرہ برابر نہیں ہوگا. تو پروردگار تو بہرحال جو ہے ایک یعنی ایسا خالق ہے، ایسا پروردگار ہے، ایسی ذات ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ کسی ظلم کو برداشت کرتا ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو ہے اور آج کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے گا. تو بے شک خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک جو ہے بہت جلدی حساب کرنے والا پروردگار ہے. تو یوم طلاق کی تفسیر میں یہ آیت اور چند آیات بعد میں جو ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی بعد میں تشریح کی جا رہی ہے. یوم ہم بارزون، یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن تمام پردے و حجاب ہٹا دیے جائیں گے. سب روز روشن کی طرح واضح ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سب کے لیے جو ہے اعمال پیش کیے جائیں گے. اور سورہ طارق میں بھی جو ہے آیت نمبر 9 میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ یوم تبلی السرائر، یعنی تمام راز آشکار ہو جائیں گے. یعنی وہ دن ایسا دن ہوگا تمام راز جو ہے آشکار اور روشن اور واضح ہو جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اب غور کیجئے گا کہ روز قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ سورہ زلزال میں کہ زمین اپنے اندر سے تمام چیزیں باہر پھینک دے گی، زمین تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی. تو یعنی روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو جائے گا، سب جو ہے باہر نکلتے چلے جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ سورہ قارعہ میں اگر آپ دیکھیے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یعنی تمہیں بتایا جائے کہ قارعہ کیا ہے، ایک گڑگڑاہٹ کی آواز ہے. کون سا دن ہوگا؟ ایک ایسا دن ہوگا جس دن لوگ جو ہے ٹڈیوں کی طرح، پتنگوں کی طرح جو ہے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی جب زمین اپنے اندر سے تمام چیزیں باہر پھینک دے گی، تمام انسان جو ہے زمین سے باہر نکل آئے گا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن لوگ ٹڈیوں کی طرح، پتنگوں کی طرح جو ہے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر جو ہے ٹڈیوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ٹڈیاں جو ہیں گرتی ہیں، زمین پر گر جاتی ہیں. ویسے انسان جو ہے آپس میں ٹکرا ٹکرا کر جو ہے گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا. اب بہرحال جو مومن ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، وہ سیدھے جو ہے اپنا جنت کی طرف اور نعمتوں کی طرف جو ہے چلا جائے گا، ہادی ہوگا، ایک راستہ دکھانے والا ہوگا. پھر جو ہے اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس دن ایسا دن ہوگا جس دن جو ہے پہاڑ جو ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح نظر آئیں گے. تکون الجبال کالعہن، یعنی ایسا دن ہوگا جس دن جو ہے پہاڑ جو ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح نظر آئیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دھنی ہوئی روئی کی طرح نظر آئیں گے تو یعنی دنیا میں پہاڑ کا ایک جو وزن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور نتیجے میں زمین جو ہے اپنی جگہ سے ہلنے لگے گی، کیونکہ پہاڑ زمینوں کو روکے ہوئے ہیں. قرآن نے خود کہا ہے کہ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو جو ہے اللہ نے اوتاد بنایا ہے، کیلیں بنائی ہیں، میخیں بنائی ہیں. یعنی پہاڑ جو ہے زمینوں کو روکے ہوئے ہیں. جہاں جہاں پہاڑ کٹتے چلے جا رہے ہیں، ہٹتے چلے جا رہے ہیں، وہاں وہاں جو ہے زمینوں میں زلزلہ آنے لگتا ہے. تو یعنی آپ غور کریں گے تو دھنی ہوئی روئی کی طرح جو ہے پہاڑ نظر آئیں گے. اب آپ غور کریں کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تو یہاں پر جو ہے سورہ تکویر میں جو ہے آیت نمبر 10 ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے، یعنی سب کے لیے واضح ہے، سب کے نام اعمال سب کے لیے عیاں اور روشن ہو جائیں گے. کوئی چیز جو ہے کہتے کہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، سورہ نبا آیت نمبر 40. اعمال جو ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی وہ دن ایسا دن ہوگا کہ لوگ جو ہیں یعنی انسان دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے دونوں ہاتھ نے پیش کیا ہے وہ سب دیکھے گا. یعنی جتنے اعمال اس نے انجام دیے ہیں وہ سب مجسم ہو جائیں گے. تجسم اعمال، خود بخود اعمال سامنے نظر آ جائیں گے. اب وہاں جھٹلا نہیں سکے گا. یہاں تو دنیا میں جھٹلا لیتا ہے کہ ہم نے یہ کیے نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے
نہیں، اس دن تمام اعمال مجسم ہو جائیں گے، تجسم اعمال. اور پھر جو ہے یوم دن تحدث اخبارہا، سورہ زلزال کی آیت ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن جو ہے خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا، گفتگو کی جائے گی، سب چیز واضح اور روشن ہو جائیں گی چیزیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال وغیرہ کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا، نام اعمال اس کے سامنے تجسم اعمال کے ساتھ، اور کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہے گا. وہ دن ایسا دن ہوگا. تو آپ غور کریں، تجسم اعمال کی بات جہاں تک ہے تو روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ انسان کو جب اس دنیا میں جو ہے لایا جائے گا قیامت دن، تو اس کے اعمال جو ہیں خود بخود ظاہر کریں گے کہ ہم یعنی انہوں نے کیا 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 تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے جس نے یعنی دو زبان استعمال کی ہے نا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تو اس کے لیے جو ہے روایتیں کہتی ہیں کہ دو زبان جو ہے وہاں پہ دکھائی دے گی. ایک زبان جو ہے وہ ظاہری ہوگی جو لمبی ہو جائے گی، اور ایک زبان جو ہے گدے سے نکل کر نکلے گی، جس سے لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ زبان دراز تھا اور نتیجے میں دو منہا تھا، دو زبان والا تھا، ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر لگاتا تھا. تو یاد رکھیے گا، زبان کو کنٹرول میں کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ زبان ہی ایک ایسی شے ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے، ورنہ یہی زبان ہے جو بربادی کے لیے سبب بن جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں 32 دانتوں کے بیچ میں جو ہے اللہ نے زبان کو قرار دیا ہے. وہی مسئلہ ہے، اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ اللسان سبع ہے، زبان ایک درندہ ہے، اگر چھوڑ دیا تو پھاڑ کھائے. تو ویسے جو ہے جیسے درندے کو جو ہے کٹ گھرے میں رکھا جاتا ہے نا، ویسے زبان کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. اسی لیے کہا کہ یعنی فکر ثم منطق، پہلے سوچو پھر بولو، سوچ سمجھ کے جو ہے کہتے ہیں زبان کو کھولنا چاہیے. لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کہ ذرا دیر کے لیے جو ہے زبان ہم نے کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے، انسان دنیا بھی جو ہے خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب. زبان ہی ہے جو انسان کو یعنی ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے سبب بن جاتی ہے، اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں ملانے کے لیے سبب بنتی ہے. جناب لقمان جو کہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، اور لقمان جو ہے جو اللہ والے تھے، ان سے جب جو ہے مالک نے پوچھا، یعنی جس کے یہاں کام کرتے تھے مثلاً، تو پوچھا کہ مطلب کہ تو ہے یعنی گوسفند لے کے جاؤ اور اس کو ذبح کرو، اور جو سب سے بری چیز تمہیں نظر آئے وہ لے کر آؤ. تو وہ گئے، جا کے دمبا ذبح کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے زبان لے کے چلے آئے. کہا یہ زبان ہے. کہا یہ زبان کیا؟ کہا کہ یہ زبان ہے جس سے برے کام انجام پاتے ہیں. پھر چند دنوں کے بعد جو ہے پھر گوسفند دیا، کہا کہ اس کو جا کے ذبح کر کے آؤ. اس کے بعد ذبح کر کے وہ آئے، اس کے بعد کہا کہ سب سے اچھی چیز لے کر آؤ، تو پھر زبان لے کے چلے آئے. تو کہا کہ یہ زبان پھر لائے، وہ پہلے بھی لا سکے. کہا کہ دیکھو یہی زبان ہے، اگر چاہے انسان تو اچھا کام کر سکتا ہے اسی زبان سے، اور اگر چاہے تو اسی زبان سے برا کام کر سکتا ہے. تو یاد رکھیں یعنی وہ جو روایت میں موجود ہے، امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، ایک انسان جو ہے اپنی زبان کے نیچے جو ہے پوشیدہ ہے. تو بہرحال تجسم اعمال ہو جائے گا، روز قیامت جو ہے تمام اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور اس دن جو ہے یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی. اور اس دن جو ہے سوال کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کا دن جو ہے کس کی ملکیت ہے، کون مالک ہے نا، کون مالک ہے. لمن الملک، یہ ملک کس کا ہے، یہ اقتدار کس کی ہے، یہ حکومت کس کی ہے، کون مالک ہے، کون قدرت مند ہے. تو اس کا جواب میں کہا جائے گا للہ الواحد القہار، یہ اس پروردگار کے لیے ملکیت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے جو واحد اور قہار ہے. یہ سوال ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے سوال ہوگا، کون جواب دے گا، کون جواب دے رہا ہے، کون سوال کر رہا ہے. تو بہرحال اس میں جو ہے اقوال ہیں، اس میں جو ہے چند باتیں ہیں. بعض نے کہا کہ سوال خدا کی جانب سے ہے، اور جواب جو ہے تمام مومنین اور کفار کی جانب سے ہے. اللہ ایک مرتبہ کہے گا لمن الملک، یہ ملک کس کا ہے، اقتدار کس کی ہے، کس کا اقتدار ہے، حکومت کس کی ہے. تو پھر یہ مومنین اور کفار جو ہے سب مل کے کہیں گے للہ الواحد القہار، اس پروردگار کے لیے ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، سوال و جواب دونوں پروردگار کی جانب سے ہے.
یعنی سوال بھی اللہ کر رہا ہے اور جواب بھی اللہ دے رہا ہے۔ بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ منادی الہی جو اللہ کی طرف سے ندا دینے کے لیے مقرر کیا جائے گا، منادی اس سوال کو جو ہے مطرح کرے گا اور خود جو ہے جواب بھی دے گا، یعنی وہ کہے گا کون ہے اس کا، یعنی آج کے دن جو ہے کس کے پاس ملک ہے، کس کے پاس اقتدار ہے، تو پھر جواب خود ہی دے گا منادی الہی۔ کیا کہے گا منادی؟ کہے گا کہ اللہ کے لیے ہے جو واحد اور قہار ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھے گا، ظاہر ہے کہ یہ سوال و جواب خاص فرض سے جو ہے عنوان نہیں ہو سکتا، خاص سے مراد یعنی کسی سے مخصوص نہیں کر سکتے، ہے نا، یعنی اس سے ظاہر نہیں ہوتا۔ کبھی بھائی اللہ بھی جو ہے کہہ سکتا ہے نا۔ تو بہرحال جو ہے یہ سوال جو ہے خالق اور مخلوق، ہے نا، خالق کی طرف سے بھی اور مخلوق کی طرف سے بھی، فرشتے کی جانب سے بھی اور انسانوں کی جانب سے بھی، مومن کی طرف سے بھی اور کافر کی جانب سے بھی، تمام ذوات وجود جتنے بھی جو ہے دنیا میں وجود ہیں، آخرت میں ہیں، ان کی جانب سے، در و دیوار کی جانب سے بھی، بغیر کسی استثناء کے، ہے نا، مطرح ہے۔ یعنی سوال جو ہے سب سے جو ہے یہ ہے کہ کون اس کا مالک ہے، کون اقتدار کس کے پاس ہے، سب اپنی زبان حال سے جواب دیں گے، یعنی جہاں دیکھو اس کی حاکمیت نمایاں ہے، وہی حکم فرما ہے، اور ظاہر سے بات ہے جدھر نگاہ کرو اس کی قہاریت ظاہر ہوتی ہے۔ غور کرنے پر یہ احساس ہوگا کہ ہر ذرہ سے یہی سوال، ہر ذرے سے یہی سوال اور یہی جواب جو ہے سنائی دے گا۔ غور طلب بات ہے، غور کرے گا انسان تو خود بخود ہر ذرہ جو ہے یہی سوال کرے گا اور یہی جواب دے گا۔ نمونہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں، نمونہ اگر پیش کیا جائے تو اس دنیا میں اگر دیکھیں تو کبھی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے نا، یا شہر میں داخل ہو رہا ہے، یا کسی ملک میں داخل ہو رہا ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک فرد کے ظہور اور حضور جو ہے اور قدرت کا احساس جو ہے انسان کرتا رہتا ہے، یعنی جب گھر میں داخل ہوا تب بھی جو ہے احساس کرتا ہے کہ کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے، کوئی جو ہے حاکمیت اس کے پاس ہے، ایک قہریت اس کے پاس ہے، قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ گویا سب کہتے ہیں مالک اور حاکم، یہاں پر پروردگار ہیں، سب کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں قرآن میں جو ہے موجود ہے کہ جب کوئی بھی جو ہے سمندر میں سفر کر رہا ہو، دریا میں سفر کر رہا ہو اور کشتی اس کے ڈوبنے لگے، ہے نا، کشتی جب ڈوبنے لگے چاروں طرف سے، ہر طرف سے جو ہے نا امید ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک دل سے ایک آواز آتی ہے، دماغ جو ہے کہتے کہیں نہ کہیں جا کے ٹھہرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے بچانے والا۔ بس جیسے ہی انسان نے سوچا اور دل اس کی طرف متوجہ ہوا تو سمجھ لے کہ وہی پروردگار ہے، وہی حاکم ہے، وہی قہار ہے، جس کے پاس پوری قدرت پائی جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دل لگا لیتا ہے اس قدرت کی طرف اور اس کا نجات پا جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو غور کیجئے، اللہ ہر ایک کے اوپر رحمت اور قدرت کے ذریعے جو ہے انجام دیتا ہے۔ گویا سب کہتے ہیں مالک اور حاکم، یہاں پر فنا ہے۔ در و دیوار بھی گواہی دیتے ہیں، ہے نا، قیامت میں بھی یہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو خصوصیت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دن خاص ہے، وہ دن جو ہے مخصوص ہے، تو یہ بھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے جس دن یعنی سزا اور جزا دونوں کا سلسلہ قائم ہوگا، سوال و جواب کیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے روز جزا بھی ہے، روز سزا بھی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح کا سوال ہوگا، کس طرح سے جواب دیا جائے گا۔ تو روایت میں یہاں تک موجود سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ غور کیجئے گا، بہت اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جب بات آگے تو کہتا چلوں 2 منٹ کے اندر۔ روز قیامت پہلا سوال جو کیا جائے گا روایتوں کے مطابق وہ نماز کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ اور روز قیامت جب یعنی جہنمی جو ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو ہوگی، جنتی کہیں گے، قرآن کہتا ہے جنتی کہیں گے جہنمیوں سے کہ کیوں تم گئے جہنم میں، کیا وجہ تھی جہنم میں ڈالے گئے، آگ میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نے جو ہے نماز نہیں پڑھی تھی۔ غور کیا آپ نے،
یعنی جہنم میں جانے کا سبب جو ہے بیان کر رہے ہیں جہنمی کہ ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ ہم نے نماز نہیں پڑھی. لم نکو من المصلین ولم نطعم المساکین، ہم نے جو ہے مساکین کو کھانا نہیں کھلایا اور نماز گزاروں میں سے ہم نہیں تھے. غور کیا آپ نے؟ تو نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. تو نماز جو ہے اہم چیز ہے اور سب سے پہلی چیز ہے واجبات میں. فروع دین میں اگر آپ دیکھیں تو اول نماز، دوسرے روزہ. اب نماز جو ہے اگر قابل قبول ہے تو اللہ بھی جو ہے اس کو یعنی تمام اعمال تھی، اس لیے کہا کہ ان قبلت ما سواہا وان ردت ما سواہا. اگر نماز قبول اللہ کی بارگاہ میں تو دوسرے اعمال قبول، اگر نماز رد ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی رد ہو جائیں گے. ایک بات جو عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ نماز اگر کوئی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے یاد رکھیے گا، سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کسی سے ساقط نہیں ہے، کسی بھی حالت پہ ساقط نہیں ہے. ڈوب رہا ہے تب بھی اشارے سے پڑھے، نیت کر لے، ڈوبتے ہوئے نیت کرے نماز کے لیے. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بستر پہ ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے اگر کھڑو کے پڑھ سکتا ہے تو نماز کھڑو کے پڑھے، کھڑو کے نہیں پڑھ سکتا. بھائی دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رکوع نہیں کر پاتا، کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کے نماز پڑھے. رکوع جو ہے اشارے سے کرے، تھوڑا جھکے جتنا جھک سکتا. اب سجدہ نہیں کر سکتا تو سجدے کے لیے جو ہے جتنا کرے کہ اوپر کر سکتا ہو اتنا کرے. یعنی اگر جو ہے یعنی وہ جو سجدہ آتی ہے تو اسٹینڈ کے ساتھ ویسے رکھ کے کر سکتا ہو تو اس پہ کرے، نہیں ہو سکتا کرسی میں اس پہ کرے. جتنا عمل انجام دے سکتا ہے وہ بہرحال انجام دینا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سا گھٹنے میں درد ہوتا ہے تو ہم بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں، کھڑے ہو سکتے ہیں تو قیام تو کریں کم سے کم نا، سورہ حمد، سورہ قل اللہ یہ سب پڑھیں ہے نا کھڑے ہو کر. رکوع نہیں کر سکتے تو رکوع جو ہے اشارے سے کریں. اس کے بعد پھر جو ہے یعنی سجدہ نہیں کر سکتے سجدہ کرسی میز پہ کیجیے آپ، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجیے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹھیک، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے کسی وجہ سے تو انسان بیٹھ کے نماز پڑھے. اچھا بیٹھ نہیں پا رہا ہے، لیٹا ہی ہے، بیٹھنے کی صلاحیت نہیں، کمر بیکار ہے، بیٹھ نہیں سکتا، وہ سہارے سے ہو سکتا ہے سہارے سے بیٹھے. دیکھیں پہلے تو سہارا انسان دیوار سے کھڑو کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے، ٹیک لگا کے کھڑا ہو جائے. جتنا انسان کر سکتا ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. جب تک زندہ انسان وہ نماز پڑھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان لیٹ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماں ہے بہت ضعیف ہو چکی ہے، ابا ہیں جو بہت ضعیف ہو چکے ہیں، وہ اوٹ نہ لیٹے بس لیٹے رہتے ہیں، نہ کروٹ لے پا رہے ہیں نہ ادھر. تو بھیا اب کیا کیا جائے؟ اگر کروٹ لے سکتے ہوں تو قبلہ رخ کے کروٹ کر دیا جائے اور وہ قبلہ رخ ہو کے جو ہے نماز پڑھیں. ٹھیک، اگر نہیں ہو سکتا تو اشاروں سے نماز پڑھیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے ابا نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا ان کی طرف سے ہم نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں زندگی میں کسی کا کسی واجبات کو انجام نہیں دے سکتا، یعنی وہ نماز اس کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا کرے گا؟ ماں باپ کے لیے سہارا بن جائے گا. نہیں سجدہ رکھ سکتے، پیشانے پہ تم سجدہ رکھ دو، جب سجدہ کرنے کی بات آئے تو پیشانے پہ سجدہ رکھ دو، سجدہ رکھ دو تاکہ جو ہے وہ سجدہ کریں. سجدہ رکھ دیا تو سجدہ وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کہیں، پھر ہٹا لو، پھر رکھ دو. یعنی ایک سجدہ ہوگا جب آپ رکھ دیجئے پیشانی پر، اور ایک سجدہ ہوگا جب پیشانی سے ہٹا لیجئے. تو مطلب یہ اس طریقے سے جو ہے آپ کو سہارا بننا ہے نماز پڑھانے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا ان کی طرف سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہے نا. جب تک وہ زندہ ہیں لیٹ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، جس طرح نماز پڑھ سکتے ہوں پڑھیں ہے نا. یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ صرف سہارا بن سکتے ہیں. بہرحال تو یہ بھی خصوصیت ہے کہ ایک اور خصوصیت بتائی گئی ہے اس یعنی یوم طلاق کے لیے، روز ملاقات یعنی روز قیامت کے لیے، کہ لا ظلم الیوم، آج کے دن جو ہے کوئی ظلم نہیں ہوگا ہے نا.
آخری خصوصیت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ ان اللہ سریع الحساب، بے شک جو ہے اللہ بہت جلدی جو ہے حساب کرنے والا ہے، سریع الحساب ہے، بہت تیزی سے حساب کرتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے یعنی نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ کچھ، سب کچھ جو ہے وہاں پہ مجسم ہے، تجسم اعمال ہے خود بخود۔ ہاں یعنی روز قیامت، وہ جس طرح روایت اس میں سورہ یاسین میں موجود ہے کہ ہم جو ہے یعنی ہاتھ و پیر کو جو ہے یعنی اس طرح کر دیں گے کہ وہ بولیں گے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، یعنی انسان کا جسم جو ہے خود بخود بولے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو دعائے عرفہ میں جو ہے باقاعدہ یہ جملات ہیں کہ پروردگار میں اپنے اوپر کیسے کیا بھروسہ کروں، میرے ہاتھ خود ہی میرے خلاف جو ہے تیری بارگاہ میں گواہی دینے والے ہیں، میرے پیر جو ہے خود جو ہے تیری بارگاہ میں میرے خلاف بولنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں انسان کے اعضاء و جوارح جو ہے بتائیں گے کہ اس سے کون سا عمل کیسے کس طرح انجام پایا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے سریع الحساب ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔